بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 4 رجب اور منگل کے دن ایک آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ انسان کی زندگی کو، بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مہینے رجب کے اندر معراج شریف کرائی گئی، اور یہ مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا، جنت کا مشاہدہ کرایا، جہنم کو دکھایا، اور تمام آسمانی جگہ جتنیاں بھی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ دیکھ میرے پیارے پیغمبر، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور جنت اور جہنم کو دیکھو۔ وہاں پر جب میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ گئے تو کچھ لوگ عذاب کے اندر موجود تھے، تو آپ نے یہ پوچھا بھی کہ یہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، تو آگے سے اس کا جواب بھی ملا، بتایا گیا کہ انہوں نے یہ اعمال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان کو جماعت بھی کرائی، نماز پڑھائی، اور خود امام بنے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ پوری کائنات ان کے وہ نبی ہیں اور سارے نبیوں کے وہ امام ہیں، وہ امامت کرا کر آئے۔ تو اس لیے ناظرین، مختلف نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات جب ہوئی تو کچھ میسج اپنی امت کے لیے لے کر آئے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جبرائیل امین آیا، اور میرے نبی آرام فرما رہے تھے رات کے نصف حصے کے بعد۔ تو قدرت اللہ کی ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہے، وہ آپ کا جو پاؤں ہے وہ ننگا تھا، کپڑا اس کے اوپر نہیں تھا۔ تو جبرائیل امین آ کر سوچنے لگے کہ میں تاجدار حرم اور پوری کائنات کے نبی کو کیسے جگاؤں؟ اللہ نے تو مجھے بھیج دیا ہے کہ ان کو لے کر آؤ اور ان کو سیر کروانی ہے، تو میں اب ان کو جگانا ہے تو کیسے جگاؤں؟ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ادب کے خلاف ہو۔ تو انہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز میں آخری نبی کو جگایا۔ جگانے کا طریقہ جبرائیل امین کے مقدس ترین ہونٹ جو نرم و نازک تھے، تو انہوں نے میرے نبی کے پاؤں کا نچلا جو حصہ ہے وہاں پر مس کیا۔ تو جب تھوڑا سا مس کیا، چوما، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آنکھ کھلی تو سلام عرض کرتے ہیں جبرائیل امین، آپ نے جواب دیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر کروانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 15واں پارہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ تو جبرائیل امین جب انہوں نے پیغام اللہ کا پہنچایا تو میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔
تو جبرائیل براق لے کر، براق برق کی جمع ہے، اس کو بجلی کہتے ہیں، بجلی کی مانند اتنی تیز رفتار، دیکھو نا بٹن اگر دبائیں تو کتنا جلدی بلب بل جاتا ہے، پنکھا چل جاتا ہے۔ تو یہ برق، براق برق سے نکلا ہے۔ برق کا معنی بجلی، بجلی کی طرح تیز ترین وہ جانور تھا، اور وہ جانور جیسے ایک زیبرا ہوتا ہے اس شکل کا تھا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس براق کے اوپر بیٹھ کر سفر شروع کیا، اور اس کے علاوہ قرآن کو اگر پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی پہلی آیت معراج شریف کی سبحان الذی اسریٰ، سبحان سے لفظ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو سبحان ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یہ ایک ایسے سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نا، وہ جب پہلی دفعہ کھڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ۔ وہ جب پہلی دفعہ چلتا ہے تو گھر والے سب دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان۔ ایک عجوبہ سا کام ہوتا ہے، نیا کام ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی بھی اگر اس کائنات کے اندر آپ ایسا کوئی بھی منظر دیکھیں نا تو بلا ساختہ آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ جو کام معراج شریف والا، یہ جو ایک بہت بڑا کام تھا، میرے نبی معراج شریف کے لیے گئے تو وہاں پر اللہ نے لفظ سبحان لگایا، سبحان الذی اسریٰ، سبحان اللہ۔ دیکھو نا کیسا لفظ ہے، یہ بھی ایک انوکھا کام تھا معراج شریف کا۔ یہ عام نبی کے بس کی بات نہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ بھی ایک انوکھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ تھا، اور اللہ نے خود چاہت کی، اللہ نے خود بلایا۔ تو میرے نبی براق پر بیٹھے، اور یہ ایک لمبی گفتگو ہے، یہ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر 27 رجب کو معراج شریف کا دن ہے، رات ہے، تو انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ تو آج جو ہمارا مقصد ہے 4 رجب منگل کے دن کا وظیفہ، جو لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کی ہے پیسہ نہیں ملا، کافی لوگ ایسے بھی ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، کورس کرواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بڑی، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیابی اصل حقیقت میں اگر سوچی جائے تو انسان کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اصل سارا دار و مدار میرے اللہ کے پاس ہے، جس کو رزق دینا چاہے اسباب بنا دیتا ہے۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کی ٹرانسلیشن، علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذہن دیا، وہ کہتے ہیں کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس قرآن مجید کی ایک آیت کا شاعری میں ترجمہ کیا اس نے، وہ بڑا ایزیلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے، کوشش کرے، محنت کرے، جاگ کر محنت کرے، ایسے نہ ہو کہ سویا رہے۔ سونے کا وقت ہوتا ہے، کام کا وقت ہوتا ہے، اور سوچنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کے پیچھے میرا اللہ اس انسان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے،
کیونکہ انسان کا وجود تو خود بخود تو بنا نہیں، اس کا وجود اللہ نے بنایا ہے، اس کا ذہن اللہ نے بنایا ہے، اس کے کان اللہ نے بنائے ہیں، اس کی زبان اللہ نے بنائی ہے، اس کے 360 جوڑ جسم کے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ جو بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر کیا کیا، کہاں کیا چیز رکھی ہے۔ تو اس لیے آپ کا مالک اصل اللہ ہے، آپ کا خالق اصل اللہ ہے۔ آپ اللہ کو نہ بھولیں۔ انسان اللہ کو جب بھول جاتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ بربادی ہوتی ہے۔ اگر وہ عاجز رہے، جھکا رہے، اپنے مالک کو مالک سمجھے، اپنے خالق کو خالق سمجھے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، مٹا کر رکھے، تو پھر اللہ کی مدد ایسی شامل حال ہو جاتی ہے، پھر جس طرف آنکھ کھول کر دیکھتا ہے وہ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ بھی تو ایک انسان ہیں، بندے ہیں۔ آپ بھی انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں۔ ان میں اور آپ میں فرق کیوں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نا کہ آپ خود جب نماز بھی پڑھتے ہو کہتے ہو کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہیں جن پر تیرا انعام ہوا؟ وہی اللہ کے ولی، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی ہیں انسان، لیکن انہوں نے محنت کی ہے، اللہ کی قربت حاصل کی ہے، معرفت الہی ملا ہے، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ پھر دیکھو نا میرے نبی اپنی شہادت انگلی کو ہلاتے ہیں، ایسے کھڑی کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر سامنے آتا ہے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو ولی کے جو نظام ہے وہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، عورتیں بن سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ مرد بن سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رابعہ بصری کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ تو آج عورتیں ان چیزوں کو بھول چکی ہیں، خاوند کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے۔ تو یہ دنیا ایک عجیب سا نظام ہے اس میں۔ ناظرین، جو گھر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، عزت نہیں، بچے نافرمان ہیں، تو صرف اور صرف ایک کام کر لو۔ منگل کے دن کسی وقت صرف 3 وقت کا دھیان رکھنا ہے، جب سورج نکل رہا ہو، یا زوال کا وقت ہو، یا سورج غروب ہو رہا، یہ 3 وقت چھوڑ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کا ایک نام ہے ملک، یا ملک، ملک اللہ کا نام۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کا وظیفہ کرے، اس کو پڑھے، اللہ پاک اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ اتنا مال عطا کرتا ہے میرا رب کہ جتنا وہ تقسیم کرتا ہے اللہ اور سے پیچھے اور زیادہ دیتا جاتا ہے۔ ملک، آپ نے 21 مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ جو بندہ یہ کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک دن منگل کے دن کرو، رات کو خواب کی حالت میں، یا آپ کو رات کو ہی آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ جو بندہ کرنا چاہتا ہے کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھے، اور اس کو لائک بھی کرے،
کیونکہ اگر آپ لائک کریں گے، کمنٹ سیشن میں آپ اپنا نام لکھیں گے تو ہماری ٹیم ہمیں بتائے گی، ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ تو اجازت جو ہے وہ آپ کو، ہم لسٹ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ آپ نے منگل کے دن زور کے بعد کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو انسان سنے زور کے بعد، اس کے بعد صرف آپ لائک کر دیں، لائک اس ویڈیو کو، آپ کو اجازت ہے۔ اور ہم آپ کے لیے اسپیشل دعا کریں گے، انشاءاللہ یہ کل کا دن، آج کا دن، آج کی رات انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔